اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله عز وجل في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 27ویں پارے سے سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ بھائیوں، ابھی ہم لوگ ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک عید منا لیا ہے، اسے جشن کے دن سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں نے 15ویں تاریخ کو اسلام کا لبادہ پہنا کر کے اسے عبادت کا بھی دن تصور کر لیا ہے۔ حالانکہ
اسلام میں کوئی بھی کام اس وقت تک عبادت نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل یا ثبوت نہ مل جائے۔ کسی بھی کام کی عبادت ہونے کے لیے وحی الہی، احکام الہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت میں وہ ثبوت موجود نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کسی کام کو اگر کرتے ہیں دین سمجھ کر کے تو اسلام میں اسی کا نام بدعت ہے۔ اسی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ بھائیو، جب آدمی بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا جو اصل دین ہوتا ہے وہ اصل دین سے کٹ کر کے، چھٹ کر کے، وہ شیطان کے پلے میں پڑ کر کے اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے، اپنے اعمال کو بھی ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے نیکی کا کام، تو اللہ رب العالمین اس کام کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور دوسری شرط ہے کہ ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہمارے کام میں نہیں پائی جائیں، ہماری عبادت میں نہ پائی جائیں، تو وہ عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھے، مشرک، ان کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ بہت نیک آدمی تھے، بہت سخی آدمی تھے، بہت زیادہ انسانیت کے لیے خرچ کرتے تھے، اچھے کام کی طرف بہت زیادہ وہ رغبت رکھتے تھے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ جب قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی 103 اور 104 کی آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، کیا میں تمہارے ان اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان وہ سارے کے سارے اعمال جو وہ نیکی یا نیکی کا کام تصور کرتے ہوئے کر رہا ہے اور اس کام کو اچھا سمجھ کر کے دنیا کی جتنی کوششیں ہیں، جتنی محنتیں ہیں، اس کام میں وہ ساری محنتیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کر کے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ان کا یہ گمان ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، حالانکہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یعنی کوئی بھی اعمال جب ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی کام اگرچہ انسانیت کے نظر میں، انسانوں کے نظر میں وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے قابل قبول ہونے کے لیے اس انسان کا ایمان لانا شرط ہے، انسان کا تقوی ہونا شرط ہے، انسان کی عبادات میں ریاکاری سے پاک ہونا شرط ہے، بدعت و خرافات سے پاک ہونا ہمارے لیے قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے اس وقت تک کسی بھی آدمی کا کوئی بھی نیک اعمال قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے۔ حضرت عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا جو اتنا زیادہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، لوگوں کے وہ خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے وہ بے تحاشا مال خرچ کیا کرتے تھے، اور ہر نیکی کے کام میں وہ آگے آگے بڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اس کا کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقل قط خطیئتی یوم القیامہ، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن جدعان کا یہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے بھائیو، ہم جو کچھ بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جس کام کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں بالکل بھی کوئی ریا، نمود، دکھاوا ہرگز شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں ریا یا نمود یا دکھاوا شامل ہو جاتا ہے تو وہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب بدعت و خرافات یعنی عبادت کا وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر کے جب ہم اپنے منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو نیکی کا کام تصور کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کام کو بھی قابل قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بتا دیجئے جو لوگ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور ان کے سارے دنیاوی کوششیں جو وہ تگودو کر رہے ہیں نیک اعمال کرنے کے لیے، چاہے وہ مال خرچ کر رہے ہوں یا ان کی جسمانی تھکاوٹ، جسمانی پریشانی، یا جس اعتبار سے وہ چاہے کوئی بھی کوششیں کر رہے ہوں، اگر وہ اس کوشش میں اس نیک اعمال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہیں ہے تو اس کی دنیا کی تمام کوششیں، چاہے عبادت کرنے کے لیے کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال ان کو گھاٹے اور خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں کہ اس اعمال کی وجہ سے ان کے نیک اعمال برباد ہونے والی ہیں۔ بھائیو، 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے مسلمانوں نے جو بدعتیں، جو خرافاتیں اپنا لی ہیں، اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں اور بہت ساری خطرناکیاں بھی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی قباحت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اصل دین سے ہٹ جاتا ہے۔ جب بدعت و خرافات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اللہ نے عبادت کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، وہ ان طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے من سے شیطان کے اتباع کرتے ہوئے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ کرسچن اور یہ عیسائی اور نصاری حضرات کو دیکھ سکتے ہیں، نصارہ کو، کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے والا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، جیسس کو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انجیل جو آسمان سے اللہ رب العالمین نے معززے کے طور پر اللہ رب العالمین جو کتاب اس کے اوپر نازل کی تھی، کیا یہ عیسائی حضرات، یہ کرسچن حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب پر، انجیل پر عمل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل جو اس کے اوپر نازل کی گئی تھی، جب اس کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کے ان اصول کو چھوڑ دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، تو یہ لوگ
بدعت و خرافات میں مبتلا ہو گئے، غلو میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اصل دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کے اوپر جو کتاب انجیل نازل کی تھی، ان احکامات کو انہوں نے ٹھکرا کر کے اپنے خواہشات نفس کا وہ پیروی کرتے ہوئے، اپنے نفس کے اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آج سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں، اور سب کے سب کافر اور مشرک ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کا خیال ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے اصل دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اور کتاب جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی انجیل، اس نے اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان اصل دین کو چھوڑ دیتا ہے، اصل دین کو جب چھوڑ دیتا ہے، تو بدعت و خرافات میں پڑنے کی وجہ سے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، اللہ نے جو ان کو طریقہ بتایا ہے، ان طریقوں کو چھوڑ کر کے وہ بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی قباحت۔ اسی طریقے سے بدعت کی جو دوسری قباحت ہے کہ جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان سے سنتیں چھین لیتا ہے، سنتوں سے انہیں محروم کر دیتا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین سنتوں کو ختم کر دیتا ہے، سنتوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کی مثال ہم اور آپ مسلمانوں کی مساجد میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی مساجد میں آج باجماعت نماز کے بعد فوراً اجتماعی طور پر جو دعا کی جاتی ہے، یہ ایک بدعت ہے، ایک بدعت ہے۔ اور اس بدعت کے جنم لینے کی وجہ سے اس عبادت میں جو سنتیں پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں کہ فرض نماز کے بعد ذکر بعد الاذکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں، اذکار بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، مسجدیں گونج اٹھتی تھی، آیت الکرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے دیگر اور تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد ان اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے تھے۔ لیکن مساجد میں آج کیا ہوا کہ جب سے ان بدعت نے جنم لیا، جب لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اجتماعی دعا کو اہمیت دینے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سنت ہے کہ نماز کے بعد اذکار کیے جائیں، ذکر کیے جائیں، تسبیح و تحمید کیے جائیں، لوگ اذکار کرنے کے بجائے اجتماعی طور پر دعا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سنت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، تسبیح و تحلیل، اللہ کا اذکار، اس سنت کو چھوڑ کر کے وہ بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دعا کرنے کے بعد فوراً آدمی سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نہ وہ آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، نہ تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب آدمی کسی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس بدعت کو جنم دینے کی وجہ سے جو اللہ کے نبی کی جو اصل سنت ہے، دین کا جو اصل طریقہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے اس طریقے کو چھین لیتا ہے اور اس کو بدعت و خرافت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن عاطیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی تعبیر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں من ابتدع قوم بدعتا الا نزع اللہ منہم من السنت مثلها، کہ جب کوئی قوم بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اپنی طرف سے کوئی کام دین میں ایجاد کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کام، کسی کام کو نیکی کا کام تصور کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی کے مثل اس سے ان سنتوں کو چھین لیتا ہے، سنتوں کو اٹھا دیتا ہے، سنتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر ہم دین کے نیکی کے کام میں اگر ہم حساس ہیں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدعتوں کو چھوڑیں، خرافات کو چھوڑیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سنت ہیں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں، اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے خیر خواہی اور فلاحی ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو، بدعت کی ایک قباحت یہ ہے کہ جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ منمانی شروع کر دیتا ہے، دین میں اپنا منمانی شروع کر دیتا ہے، اور دین کا جو اصل طریقہ ہے اس طریقے کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر فرض نماز میں چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، قراءت خلف سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرنا سب پر واجب اور ضروری ہے، اور احادیث میں کتب احادیث میں احادیث بھری پڑی ہے، اور یہ واجب ہے ہر ایک پر۔ جو نماز نہ پڑھے،
سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے نماز میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیگر کتب میں مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیثیں بھری پڑی ہیں، اور یہ واجب ہے تمام نمازیوں پر، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، ان کے اوپر نماز، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جب تک وہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اس کی۔ لیکن آدمی کو لاکھ آپ اس کو سینکڑوں حدیثیں دکھا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھول کھول کر انہیں بتائیں کہ بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ چاہے مقتدی ہوں، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں، سنت یہی ہے کہ آپ ہر حالت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ لیکن وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن کھانے کے وقت مٹھائی سامنے حاضر کر کے یا اور بہت سارے دیگر مقامات پر جب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی بات آتی ہے، فاتحہ خوانی کرنے کی بات آتی ہے، تو جب انہیں منع کیا جائے کہ بھائی اس جگہ نہیں پڑھنی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، تو اسے اپنے سے وہ پڑھنے پر ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہٹ دھرمی کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہاں فاتحہ خوانی ہونی چاہیے۔ تو جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے وہ چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیتا ہے، اور سنتوں سے وہ کٹ کر کے، سنتوں سے ہٹ کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے دل میں جو اچھا لگتا ہے اسی کام کو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہر کام میں منمانی شروع کر دیتا ہے، اور منمانی کرتے ہوئے ان کے نفس کو، ان کے دل کو جو اچھا لگتا ہے اسی کو وہ نیکی کا کام تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس سے بھی ہم کو باز آنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ فاتحہ خوانی ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو، ہم وہ تمام کام کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں۔ اگر سنت نہیں ہے تو ہم چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرتے ہوئے، دین اسلام کے اصول کو اپناتے ہوئے، ہم اس کام کو اپنے نفس خواہشان نفس کو ٹھکرا کر کے، شیطان کی اتباع کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بھائیو، بدعت کی جو ایک قباحت ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بہت سارے لوگ جو مزار پر جاتے ہیں، درگاہ پر جاتے ہیں، جب آپ ان کو شروع میں منع کیجئے گا کہ بھائی آپ ایسی جگہ پر کیوں جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں جا کر کے میرے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری پیدا ہوتی ہے جو مساجد میں پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ نیک آدمی تھے، اللہ کا بزرگ آدمی تھا، بہت اچھے آدمی تھے، اور جب میں ان کے پاس کھڑا ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میرے اندر وہ عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے، اسی لیے میں ان کے پاس جا کر کے کھڑا ہو کر کے دعا کرتا ہوں۔ باقی میں ان سے مانگنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، ان سے میں نہیں مانگتا ہوں، بلکہ میرے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری آ جائے، اسی لیے میں ان کے پاس کھڑا ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن آہستہ 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 جب ان کے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، یہ طریقہ ختم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ آدمی اللہ سے نہ مانگ کر کے وہ اس قبر والے سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس مزار سے جا کر کے مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ بزرگ آدمی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے جس کے لیے وہ پہلے کہا کرتا تھا کہ میں اس آدمی سے نہیں مانگتا ہوں بلکہ اس کے پاس کھڑا ہو کر کے اللہ سے مانگتا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، جہاں اللہ نے اس کے رسول نے جانے سے منع کیا ہے، اپنے نفس کا اتباع کرتے ہوئے ایسی جگہ پر جا کر کے جب اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ وہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی خطرناکی اتنی ہے کہ اگر آدمی اس سے چوکنا نہ رہے، بدعت سے اگر وہ انحراف نہ کرے اپنے آپ کو، اگر بدعت سے منہ نہ موڑے تو آہستہ آہستہ یہ بدعت انہیں شرک میں مبتلا کر دے گی، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے، مشرک ہو چکا ہے، اور اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بھائیو، بدعت کی خطرناکی میں سے خطرناکیاں ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسلام کے اندر جو غلطیاں ہیں
ان غلطیوں کو وہ احساس نہیں کرتا، بلکہ ان غلطیوں کو وہ نیکی کا کام تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بدعتی ہیں اللہ رب العالمین اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں کرتا ہے۔ جو بدعتی ہے وہ کبھی اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرتا، اس کے بجائے جو مشرک ہے یا جو کافر ہے یا زانی ہے یا جو چور ہے یا ڈاکو ہے، تو وہ اپنے تمام کام سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کام کو وہ گناہ کا کام تصور کرتے ہوئے، غلط کام تصور کرتے ہوئے کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کام کو انجام دیتا ہے لیکن ان کے اندر سے، ان کی فطرت سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ غلط کام ہے۔ اس لیے جب ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ غلط کام ہے، تو اس غلط کام کا احساس آنے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ اللہ سے اپنے کام سے توبہ کر لیتا ہے۔ ایک زانی جو کسی سے زنا کرتا ہے، جب تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ رب العالمین اس کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اپنے کام سے، اپنے زنا جیسے بدترین کام سے وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جو یہ قدم اٹھا رہا ہوں یہ غلط اقدام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کے دل میں یہ احساس آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی پر بے جا ظلم کرتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس یہ کمتری پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس پر بھی ظلم کر رہا ہوں، یہ ظلم کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نیچر میں ہے کہ انسان کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کام ہے۔ لیکن جب یہ آدمی کوئی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے دل سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کام کو نیکی کا کام تصور کر کے اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اس بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں کرتا۔ اس لیے بھائیوں، بہت خطرناک ہے یہ بدعتیں اور یہ خرافاتیں کہ آدمی ان تمام بڑے بڑے خطرناک کام سے تو توبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اسے غلط تصور کرتا ہے، چونکہ بدعتی اس کام کو غلط نہیں مانتا جو وہ کر رہا ہے، نیکی کا کام تصور کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں کرتا۔ اس لیے بدعت سے ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ 15ویں شعبان میں جو بدعتیں ایجاد کی گئیں، 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنا، نہ آگے نہ پیچھے، زندگی بھر کبھی وہ روزہ نہیں رکھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کو یہ سمجھ کر کے روزہ رکھتا ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، فضیلت شعبان کی فضیلت احادیث میں وارد ہیں کہ شعبان میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینے کے مناسب سے زیادہ شعبان ہی میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اس مہینے میں روزہ بھی رکھنے کے لیے منع فرمایا ہے جو دیگر مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے آدمی صرف رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، نہ وہ ایام 20 کے روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے ایام 20 میں، نہ وہ اس کی پابندی کرتا ہے، نہ اسی طریقے سے ہفتہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن روزہ رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو، نہ وہ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ زندگی بھر یہ فرض روزہ کو چھوڑ کر کے وہ کسی دیگر مہینے میں اور روزہ نہیں رکھتا، لیکن 15ویں شعبان کی فضیلت کو سمجھ کر کے صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے ملایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بھی منع فرمایا ہے کہ 15ویں شعبان کو خاص کر کے کوئی روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جو روزے کے عادی نہیں ہیں، روزے رکھنے کا وہ معمول ان کے اندر نہیں ہے، تو 15ویں شعبان کے بعد یعنی شروع رمضان سے لے کر کے 15 رمضان تک تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ پھر اس کے انسان کے اندر وہ کمزوری آ جائیں گی، پھر رمضان المبارک کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے۔ اس لیے جو روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لیکن اگر خاص طور پر ہم نہ 13 کو نہ 14 کو روزہ رکھتے ہیں، صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ اس کو ایک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، اور بلکہ ہم نے اپنی طرف سے وہ بدعت ایجاد کر لیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اس کا کچھ بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کے موقع پر لوگ مساجد میں تقریر یا واعظ کروایا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس رات کو قرآن خوانی کیا کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ حلوے اور مٹھائیاں پکا کر کے اپنے جو مردے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، چاہے ماں باپ ہو یا چاہے کوئی اور ہو، ان کے روحوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی روحیں آئیں گی اور اس سے وہ مٹھائیاں کھائیں گے جو دنیا میں انہیں پسند تھی۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے کام بدعت ہیں، اس لیے کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو روحوں کا سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین چاہے ان کے روحوں کو علیین جو جنتی کا روحوں کا جگہ ہے، یا تو پھر سجین میں داخل کر دے جو جہنمی کے روحوں کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے روحوں کو پھر واپس نہیں کرتا ہے دنیا میں۔ اسی لیے جو یہ تصور کرتا ہے کہ آدمی جو اس دنیا سے چلا گیا تھا، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور دنیا میں جو مٹھائیاں انہیں پسند تھی ان کو پکا کر کے اگر 15ویں شعبان کی رات کو انتظار کرتا ہے کہ ان کی روحیں آئیں گی اور یہ مٹھائی کھائیں گی، یہ ایک طرح کی بدعت ہے جو دین میں لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے۔ جو روحیں یہاں سے چلی گئی وہ دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اگر اس طریقے سے اس کے دل میں کوئی بات تصور بھی آ جاتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے جو اللہ رب العالمین اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو ایسے وسوسے سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے، اور تمام کے تمام بدعات کے کام جو 15ویں شعبان کے موقع پر لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، چاہے قبرستان جا کر کے زیارت کرنا ہو، چاہے صرف 15ویں شعبان کے روزے ہو، یا نوافل کا اہتمام کرنا ہو، یا جلوس کا اہتمام کرنا ہو، یا مٹھائیاں یا حلوے جو پکایا کرتے ہیں، لوگ 15ویں شعبان کے موقع پر جو کچھ دین سمجھ کر کے یہ کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام بدعات و خرافات کے زمرے میں آتا ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو مضبوطی سے زندگی میں تھام لیں، ہم تمام کی تمام بدعات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری سنت یعنی احادیث نبویہ ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو آدمی مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو بدعت و خرافات کی تمام چیزوں سے وہ پاک و صاف رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری حدیث حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ کر کے میں ختم کروں گا اپنی گفتگو کو۔ حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ایک نہایت ہی بلیغ اور نہایت ہی نصیحت آموز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ایک سنجیدگی کے ساتھ واعظ کر رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے، آخری واعظ ہے۔ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فقلنا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد شاید آپ کا اور کوئی واعظ و نصیحت نہیں ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وصیت کر جائیے اپنی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر اپنانا، اور جو تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے جو حکمران ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، تم اس امیر کی اطاعت کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، ان چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لینا، تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، اور تم ان سنتوں کو اپنے دانت کے جبڑے سے مضبوطی سے تھام لینا، اس لیے کہ جب اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، فلن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں گمراہ ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری حدیث یا میری سنت ہے، اگر تم اسے مضبوطی
مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بدعت و خرافات میں مبتلا نہیں ہوگے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے اسی واعظ و نصیحت کے اندر آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ تم یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ زندگی میں، ہر لمحے میں، زندگی کے ہر گھڑی میں تم بدعت سے احتراز کرتے رہنا، بدعت سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس لیے کہ جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور جب آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گمراہی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور اس کا جگہ جہنم جیسی خطرناک جگہ اللہ رب العالمین اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم بدعت و خرافات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور احادیث کے اندر جو صحیح حدیث ہے، سند کے ساتھ جو صحیح حدیث ہے، ان صحیح احادیث کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو بہت ساری ضعیف اور موضوع اور کمزور روایتیں ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کے معاشرے میں بدعتیں اور خرافاتیں ایجاد کر کے رکھی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگوں نے احادیث کے جو اصل سند ہے، لوگوں نے جو صحیح حدیث ہے ان کو جانچنے پرکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو من گھڑت یا اپنے طرف سے لوگوں نے جو حدیث گڑھ لیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان آج بدعت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان کے موقع پر جو بھی بدعتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات و خرافات ہیں، جو شیطان کی وجہ سے ہم جن بدعات و خرافات میں پڑ چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان بدعات و خرافات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔